بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تھرڈ ایئر، امید ہے آپ سب لوگ بخیریت ہوں گے اور اپنی اپنے گھر والوں کی حفاظت کووڈ-19 کے حوالے سے SOPs پر عمل کر کے یقیناً بہت احسن طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تحریک علی گڑھ موومنٹ۔ اس کا نام یقیناً آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، یہ نام آپ کے لیے نیا نہیں ہے، بہت فیملیئر ہوں گے آپ اس نام سے۔ اس حوالے سے تعلیمی خدمات آپ لوگ ڈسکس کر چکے ہیں۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ 1857 کی جنگ آزادی، جسے ہم تو جنگ آزادی کا نام دیتے ہیں لیکن انگریز اسے غدر کا نام دیتے تھے، بلکہ ابھی بھی دیتے ہیں۔ جب بھی تاریخ کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو غدر کا مطلب ہوتا ہے غداری۔ ان کے خیال میں مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے ان کے ساتھ غداری کی تھی، لیکن مسلمان اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے 1857 میں جنگ کی، جس کو کہ وہ جنگ آزادی کا نام دیتے ہیں۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو اس میں مسلمان اور ہندو ہار گئے اور انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی، لیکن ہندو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑی شاطر اور مطلب پرست قوم ہے، خوش آمدی قوم ہے، انہوں نے انگریزوں کو اپنے حوالے سے تو رام کر لیا، اپنے خود کو انگریزوں کی گڈ بکس میں شامل کر لیا اور مسلمانوں کے خلاف کر دیا۔ ان کا کہنا یہ تھا ہندوؤں کا کہ مسلمان پہلے بھی ہندوستان پر حکمرانی کرتے تھے تو انہیں حکمرانی کرنے کا شوق ہے، یا مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ ہوتا ہے، اور اس طرح کی کچھ باتیں انہوں نے انگریزوں کے دماغ میں اس طرح سے ڈالی کہ سارا الزام جو ہے وہ جنگ کا وہ مسلمانوں پر آ گیا، جس کی وجہ سے انگریز جو کہ پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف تھے، ان کے دلوں میں مزید نفرت جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بڑھ گئی اور انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اب مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے کہ انگریزوں کی بھی نفرت کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا تھا۔ سر سید احمد خان، ان کے الفاظ تھے اس دور کے حوالے سے جب مسلمان اتنی بری حالت میں زندگی گزار رہے تھے کہ کوئی بلا آسمان سے نہیں چلی جس نے چلنے سے پہلے مسلمانوں کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ کسی مسلمان کو سزا دینے کے لیے اس کا صرف مسلمان کہلانا ہی کافی تھا۔ مسلمانوں کو اہم ملازمتوں سے بے دخل کر دیا گیا اور آئندہ سے اعلیٰ ملازمتیں صرف اور صرف ہندوؤں کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئیں۔ مسلمان انتہائی مفلوق الحال ہو کر رہ گئے۔ مسلمانوں کی حالت اس قدر مایوس کن ہو کر رہ گئی کہ اڑیسہ کے مسلمانوں نے کمشنر کو ایک اجتماعی درخواست میں لکھا کہ ہم ہمالیہ کی برفانی چوٹیوں پر چڑھنے کے لیے آمادہ ہیں اور سائبیریا کے بے آب و گیا حصوں میں مارے مارے پھرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطیہ کہ ہمیں 7.5 روپے ہفتے کی ملازمت مل جائے۔ اس حد تک مسلمان جو ہیں وہ زندگی سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی بلڈنگز کے باہر یہ لکھا ہوتا تھا کہ ڈاگز اینڈ مسلمز آر ناٹ الاؤڈ، یعنی کہ مسلمانوں اور کتوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت مسلمان کس حد تک ذہنی اذیت میں جو ہیں وہ مبتلا تھے۔ سر سید احمد خان جو کہ مسلمانوں کے لیے ظاہر خود بھی مسلمان تھے اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ درد اپنے دل میں رکھتے تھے، دوسری طرف وہ انگریزوں کے بھی بہت قریب تھے کیونکہ انہوں نے جنگ آزادی میں بہت سی انگریزوں کی جانیں بھی بچائی تھیں، تو اس لیے انگریز انہیں بہت عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے علی گڑھ سے ایک تحریک کا آغاز کیا اور اپنی اس تحریک کا مرکز بھی علی گڑھ کو ہی بنایا، اس لیے اس تحریک کا نام تحریک علی گڑھ رکھا گیا، جس کا بنیادی مقصد سر سید احمد خان کے نزدیک یہ تھا کہ مسلمانوں کو مغربی تعلیم سے روشناس کروایا جائے، انہیں جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے اور معاشرے میں باوقار مقام دلایا جائے، انگریزوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر کیے جائیں اور ان کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور مسلمانوں کا ایک طرح سے نشاط ثانیہ کا سہرا جو ہے وہ سر سید احمد خان کے سر جو ہے وہ جاتا ہے۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور 1888 میں ان کو سر کا خطاب دیا گیا۔ 27 مارچ 1898 کو یہ عظیم انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اس حوالے سے تعلیمی خدمات کیونکہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تحریک علی گڑھ کے حوالے سے، تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں سیاسی خدمات، یعنی کہ پولیٹیکل سروسز جو تھیں وہ تحریک علی گڑھ کی کیا تھیں۔ تو اصل مقصد جو دیکھا جائے یا جس سے زیادہ فائدہ ہوا تحریک علی گڑھ سے تو وہ تو سیاسی خدمات کے حوالے سے ہی ہے۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ رسالہ اسباب بغاوت ہند، پہلی خدمت جو سر سید احمد خان نے سیاست کے حوالے سے سر انجام دی وہ تھا رسالہ اسباب بغاوت ہند کی اشاعت
اس میں سر سید احمد خان نے انگریزوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ 1857 کی جنگ آزادی کے ذمہ دار وہ خود ہیں، کیونکہ یہ ہنگامہ حکمرانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا، لہٰذا اس کی تمام تر ذمہ داری صرف مسلمانوں پر عائد کر دینا درست نہیں ہے۔ اور بڑی حد تک سر سید احمد خان اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا، اور انگریزوں نے یہ مان لیا کہ واقعی ان کے اور عوام کے درمیان کیونکہ ٹرمز اچھے نہیں ہیں، کوئی رابطہ نہیں ہے، اس وجہ سے بغاوت جو ہے وہ ہوئی تھی۔ دوسرا نمبر ہے اردو ہندی تنازع، اردو ہندی کنٹروورسی 1867۔ یہ ایک بڑا مشہور تنازع ہے اور آپ لوگ اس نام سے یقیناً واقف ہیں۔ یہ بنارس کے ہندوؤں نے اردو زبان کی مخالفت اور اس کی سرکاری حیثیت کو ختم کرنے کے لیے ایک منظم تحریک شروع کی اور زبردست مظاہرے کیے تاکہ اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کی حیثیت دی جائے۔ سر سید احمد خان بالکل بھی یہ نہیں چاہتے تھے، وہ فوری طور پر بنارس گئے اور وہاں پر انہوں نے مختلف قسم کے مذاکرات کیے اور انہوں نے اردو زبان کے دفاع کے لیے بہت کام کیا، جس کے نتیجے کے طور پر جو ہے وہ یہ معاملہ ٹل گیا اور اردو کو جو ہے وہ اس وقت ختم نہیں کیا گیا اور ہندی زبان کو رائج نہ کیا گیا۔ تیسرا پوائنٹ ہے اس کا دو قومی نظریہ یعنی ٹو نیشن تھیری۔ شروع میں ہی سر سید احمد خان نے ہندو اور مسلم دونوں قوموں کی بہتری کے لیے کام کیے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہندو اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان بنانا چاہتے ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ اس متعصب قوم کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ سر سید احمد خان نے اپنے انگریز دوست کمشنر بنارس جو تھے اس وقت، ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور ان دونوں کی حیثیت آگ اور پانی کے مترادف ہے جو کہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک قوم کے طور پر مسلمانوں کا ایک الگ تشخص جو ہے اس کا اعلان کر دیا، اور کہتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم جو قوم کا لفظ مسلمانوں کے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے استعمال کیا وہ سر سید احمد خان نے استعمال کیا تھا۔ چوتھا پوائنٹ اس کا یہ ہے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ، یعنی کہ سیپریٹ الیکشن ہو۔ سر سید احمد خان نے جب دو قومی نظریے کا واضح تصور پیش کیا بلکہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا بھی مطالبہ کیا، اور انہوں نے اپنے دلائل سے واضح کیا کہ مغربی طرز کے انتخابات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ اکثریت کی وجہ سے صرف ہندو ہی کامیاب ہوں گے، کیونکہ وہ 4 گنا زیادہ ہیں، لہٰذا مخلوط انتخاب کی بجائے جداگانہ انتخابات کا طریقہ رائج کیا جائے، یعنی ہندو اپنے اور مسلمان اپنے نمائندے منتخب کریں۔ پانچواں پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا حصہ۔ سر سید احمد خان نے واضح کیا کہ مسلمان نہ صرف تعداد میں کم ہیں بلکہ ان کی تعلیمی لحاظ سے بھی کافی حد تک پسماندگی ہے، لہٰذا ان کے لیے سرکاری ملازمتوں میں الگ نشستیں مخصوص کی جائیں اور انہیں سرکاری ملازمتوں کے لیے کھلا مقابلہ جو ہے، یعنی کہ جو کہ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، اس کے لیے امتحان دینے کی مخالفت کی۔ پھر ہے سر سید احمد خان نے کانگریس کے حوالے سے جو بھی ان کی خدمات تھیں کہ انہوں نے نہ صرف کانگریس کے مسلم دشمن مطالبات یعنی پارلیمانی طرز حکومت اور سرکاری ملازمتوں کے لیے مقابلہ امتحان کے پیچھے جو چھپی مسلم دشمنی تھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے بھانپ لیا، اور انہوں نے واضح کیا کہ کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، پورے ہندوستان کے عوام کی جماعت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف ہندوؤں کی جماعت ہے، اور اس کا قومی جماعت ہونے کا دعویٰ غلط ہے، جو کہ کانگریس اکثر جو ہے وہ کرتی رہتی تھی کہ وہ پورے عوام کی جماعت ہے جو بھی ہندوستان میں رہتے ہیں، لیکن ان کے زیادہ تر مقاصد جن کی کہ وہ حفاظت کرتے تھے وہ ہندوؤں سے متعلقہ تھے۔ پھر سیاست سے اجتناب کا مشورہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ پولیٹکس سے اوائڈ کریں۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ ان کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہ لیں، کیونکہ ان کا سیاسی شعور بیدار نہیں تھا۔ مسلمان بہت پستی کی حالت میں تھے، ابھی وہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، وہ اپنی مالی حالت کو پہلے بہتر کریں، اپنی تعلیم حاصل کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ سیاست میں آنا چاہیں تو آئیں، اس سے پہلے وہ سیاست میں بالکل نہ آئیں، کیونکہ انہوں نے پہلے اگر سیاست میں حصہ لیا تھا جو کہ 1857 کی جنگ آزادی تھی تو اس میں انہیں جو ہے بہت برے طریقے سے شکست ہوئی تھی، اس لیے پہلے اپنے آپ کو وہ اسٹرانگ کریں اور اس کے بعد سیاست میں آئیں۔ پھر ہے مجلس قانون ساز میں نمائندگی، کہ ان کی ریپریزنٹیشن کتنی ہونی چاہیے، مسلمان کتنے فیصد جو ہیں وہ ریپریزنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے انگریزوں کو کہا کہ اس میں مسلمانوں کا ایک باقاعدہ حصہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہے سیاسی قیادت کی فراہمی۔ تحریک علی گڑھ نے کہتے ہیں کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ پیدا کیا جو مغربی علوم سے آگاہ ہونے کی بنا پر حکمرانوں سے اس انداز میں بات کر سکتا تھا کہ وہ ان پر اثر انداز ہو سکیں۔
تحریک علی گڑھ نے مولانا ظفر علی خان، علی برادران جیسے نوجوان پیدا کیے جنہوں نے تحریک خلافت اور دیگر بہت سے موقعوں پر قوم کی رہنمائی کی۔ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس، جس کا پودا خود سر سید احمد خان نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، اس کے ایک سالانہ اجلاس میں ہی مسلم لیگ جو ہے 1906 میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ تو دیکھا جائے تو مسلم لیگ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو بنی ہے تو وہ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے پلیٹ فارم سے بنی، جو کہ تحریک علی گڑھ کا حصہ تھی۔ اور اگر یوں دیکھا جائے تو پاکستان کے قیام میں جو ہے وہ سر سید احمد خان کا باقاعدہ طور پر حصہ، ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے حوالے سے سامنے آتا ہے کہ مسلم لیگ کی بنیاد ہی تحریک علی گڑھ جو ہے وہ اس کے پلیٹ فارم سے بنی، تو مسلم لیگ کے لیڈروں نے ہی پاکستان کے حصول جو ہے اسے ممکن بنایا۔ پھر تحریک پاکستان اور علی گڑھ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو تحریک پاکستان میں بھی علی گڑھ کے جتنے بھی جو سٹوڈنٹس تھے، نمایاں سٹوڈنٹس اور وہاں سے جو سیاستدان نکلے، انہوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا۔ تحریک پاکستان میں علی گڑھ کے فارغ التحصیل طلباء قائد اعظم کا ہر اول دستہ تھے۔ انہوں نے ہندوستان کے کونے کونے میں مسلم لیگ کا پیغام پہنچایا اور مسلمانوں کو پاکستان کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ علی گڑھ کے طلباء قائد اعظم کے دست و بازو تھے۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی مرکزی تنظیم علی گڑھ میں ہی قائم جو ہے وہ کی گئی۔ پھر اس میں آتا ہے محمڈن ڈیفنس ایسوسی ایشن۔ سر سید احمد خان نے مسلم نقطہ نظر کی وضاحت اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے 1893 میں محمڈن ڈیفنس ایسوسی ایشن کے نام سے ایک تنظیم قائم کی، جس کا مقصد مسلمانوں کے سیاسی مفادات کا تحفظ، ان کو احتجاجی سیاست سے دور رکھنا اور امن عامہ کے قیام میں حکومت کی مدد کرنا تھا۔ پھر 12 پوائنٹ اس کا آتا ہے کہ مفاہمیت کی فضا پیدا کرنا۔ جنگ آزادی کے بعد جب انگریزوں نے اس کی تمام ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی اور انہیں خوفناک انتقام کا نشانہ بنایا، تو سر سید احمد خان نے مفاہمیت کی فضا پیدا کرنے، مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان غلط فہمیاں دور کرنے کی کوششیں کی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے لائل محمڈنز آف انڈیا کے نام سے ایک رسالہ لکھا اور اس میں حکومت کے لیے مسلمانوں کی خدمات کا ذکر کیا۔ یہ اقدامات حکومت کی بدگمانیاں دور کرنے کا باعث بنے۔ تو یہ تھیں آپ لوگوں کے تحریک علی گڑھ کے حوالے سے سیاسی خدمات۔ اس میں پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ تحریک علی گڑھ کے حوالے سے آپ لوگوں سے سر سید احمد خان جو ہیں ان پر بھی ان کے حالات زندگی کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تحریک علی گڑھ میں ان کی کیا خدمات تھیں، وہ تحریک علی گڑھ کے بانی تھے، اس حوالے سے بھی کوشچن کیا جا سکتا ہے، جس میں کہ آپ ٹوٹل خدمات جو ہیں وہ لکھیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں الگ الگ خدمات کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، جس میں خصوصی طور پر تعلیمی خدمات، یعنی کہ تحریک علی گڑھ کیا ہے، اور سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے حوالے سے تعلیمی خدمات کا ذکر کریں، یا الگ سے کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ ان کی سیاسی خدمات کا ذکر کیا جائے یا ان کی مذہبی خدمات کا۔ تو آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے لرن کر لیں، اس کو اوور آل بھی کوشچن آ سکتا ہے، اور اس کے الگ الگ پوائنٹس جو ہیں یا الگ الگ اس کے ٹاپک بنا کے بھی آپ لوگوں کو کوشچن دیا جا سکتا ہے، اور وہ 20 مارکس کا ہوگا۔ اس لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ اس کو بہت اچھے طریقے سے تیار کریں۔ دو ہی تحریکیں آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، ایک تحریک علی گڑھ ہے اور دوسری تحریک خلافت ہے۔ موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ کسی ایک تحریک پر نوٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے، اس لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ تھینک یو۔